بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 14 اور حدیث نمبر ہے 14 اور صفحہ نمبر ہے 41 اور کتاب کا ٹائٹل ہے شب و روز کے اعمال سے متعلق منتخب احادیث۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک یا دو وی لاگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہے منتخب احادیث، شب و روز کے اعمال سے متعلق ہیں یہ، اور ترجمہ ادارہ ٹرانسلیشن مسجد نبوی انہوں نے کیا ہے، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ منتخب احادیث ہیں یہ، شب و روز کے اعمال سے متعلق صحیحین کی ہیں یہ، صحیحین کی حدیثیں یہ ہیں۔ مملکت سعودی عربیہ، جنرل پریزیڈنسی برائے امور مسجد حرام و مسجد نبوی، ادارہ عامہ برائے ارشاد و رہنمائی۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ ناظرین، حضور اکرم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ایک دفعہ پکار کے تو دیکھ، میں تیری پکار کی لاج رکھنے والا ہوں۔ منتخب احادیث ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا دل جب بجھ گیا ہو، جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ ناظرین، حدیث نمبر ہے 14 اور وی لاگ نمبر بھی ہے 14۔ عن البراء ابن عازب ان رسول اللہ قال اذا اخذت مزجعک فتوضا وضوءک للصلاة ثم استجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن من آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة قال فردتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ جب تم اپنے بستر پر سونے لگو، اسلمت وجہی الیکا، یعنی میں نے اپنا سب کچھ تیرے اختیار میں دے دیا ہے، میرا سب کچھ تیرے حکم کا پیروکار ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں وجہا اور نفسا سے مراد پورا بدن اور جسم ہے، یعنی میرا تجھ پر ہی توکل ہے، اپنے تمام معاملات میں تیرا سہارا ایسے ہی لیتا ہوں جیسے انسان ٹیک لگاتے ہوئے اپنی کمر کا سہارا لیتا ہے۔ رغبتا و رحبتا، یعنی تجھ سے ثواب کی امید ہے اور تیرے عذاب کا خوف ہے۔ الفطرتا، یعنی اسلام۔ اس حدیث میں تین چیزیں اہم ہیں، اس حدیث میں تین چیزیں اہم ہیں۔ سوتے وقت وضو کرنا، کیونکہ یہاں مقصود ہی یہی ہے کہ وضو کر کے سویا جائے۔ نمبر 2، دائیں کروٹ پر سونا۔ نمبر 3، ذکر الہی پر اپنی گفتگو ختم کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم نے برا بن عازب کی تصحیح کیوں فرمائی، اس بارے میں اہل علم کی مختلف توجیحات ہیں۔ چنانچہ
کچھ کا کہنا ہے کہ آمنتو بے رسول کا، میں لفظ کے اعتبار سے نبی اکرم کے علاوہ کسی دوسرے نبی کا شامل ہونا بھی ممکن تھا۔ مازری اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ نے اس لیے تصحیح فرمائی کہ یہ کلمات ذکر اور مسنون دعا ہیں، اس لیے منوعن الفاظ کی پابندی لازمی ہے، اور عین ممکن ہے کہ ثواب بھی صرف انہی الفاظ کے کہنے پر منحصر ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہوں، اس لیے ان کلمات کو اصلی حالت میں ادا کرنا لازمی ہے۔ یہ اچھی توجیہ ہے، تاہم اس کی توجیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ میں ترقیب کلام کے اعتبار سے اختصار ہے، جس میں نبوت اور رسالت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ رسولک الذی ارسلتا تو اس میں رسول اور ارسلتا کا تکرار ہے، جو کہ اہل بلاغت کے ہاں عیب تصور کیا جاتا ہے۔ حوالہ دیا گیا ہے کتاب کا۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے اس حدیث کا ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بستر پر جاؤ تو نماز کی طرح وضو کرو، پھر دائیں کروٹ لیٹ کر کہو اللہم انی اسلمت ونبیک الذی ارسلتا۔ یہ پوری آیت میں پیچھے تلاوت کر چکا ہوں۔ یا اللہ میں اپنا تن تیرے سپرد کر دیا، یا اللہ میں نے اپنا تن من دھن تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، اور پشت پناہی کے لیے تیری پناہ میں آ گیا ہوں۔ تجھ ہی سے امید ہے اور تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ میں تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے مبعوث کردہ نبی پر ایمان لایا۔ ان کلمات کو سب سے آخر میں کہو، اگر اسی رات تمہارا انتقال ہو جائے تو فطرت پر تمہارا انتقال ہوگا۔ برا کہتے ہیں، میں ان کلمات کو دہرانے لگا تاکہ اچھی طرح یاد کر لوں، تو میں نے کہا آمنت برسولک الذی ارسلتا، تو آپ نے فرمایا کہو آمنت بنبیک الذی ارسلتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویلاگ حدیث نمبر 15 انشاءاللہ کمنگ ویلاگ کی صورت میں آپ تک پہنچائیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے یہ دوسرا ویلاگ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ منتخب احادیث ہیں شب و روز کے اعمال سے متعلق۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے اصحاب نبی کے سجدے۔ سینکڑوں غم لیے سینے میں غمگین کھڑا ہے، اب فقط تیرے بھروسے پہ فلسطین کھڑا ہے۔ کاش کوئی یہ سمجھ پائے یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے۔ آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا تیری۔